بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امریکہ کی معیشت۔ امریکہ کی معیشت کی تاریخ دراصل ایک کہانی ہے جو نو آبادیاتی نظام کی معاشی ترقی سے شروع ہوئی اور ترقی کر کے اب 20ویں اور 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور صنعتی طاقت بن گئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا معاشی نظام مخلوط اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے، جن میں کارپوریشنیں، دیگر پرائیویٹ فرمیں اور افراد مل کر زیادہ تر مائیکرو اکنامک فیصلے کرتے ہیں اور حکومت اس سطح پر زیادہ مداخلت نہیں کرتی۔ تاہم بحیثیت مجموعی تمام سطحوں پر حکومت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے زیادہ تر کاروبار اور تجارت کارپوریشنیں نہیں ہیں اور نہ ان کا کوئی پے رول نہیں ہے، بلکہ وہ وفاقی ملکیت ہیں۔ امریکہ میں اوسط گھریلو آمدنی $46,326 سالانہ ہے اور 25 سے 64 سال تک کی عمر کے افراد کی اوسط سالانہ آمدنی $32,611 ہے۔ معاشی سرگرمیاں ملک میں بہت زیادہ متفرق ہیں۔ نیو یارک شہر کو ملک کی معاشی، چھپائی، نشر و اشاعت اور اشتہاری مرکز کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ لاس اینجلس کو فلم اور ٹیلی ویژن کے لیے مشہور مانا جاتا ہے۔ سان فرانسسکو کی خلیج ٹیکنالوجی کے لیے بہت اہم ہے۔ وسطی مغربی علاقہ اپنی بھاری صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ ڈیٹرائٹ امریکی موٹر گاڑیوں کی صنعت کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور شکاگو اپنے علاقے میں تجارتی اور معاشی حوالے سے بہت اہم ہے۔ جنوب مشرق میں زراعت، سیاحت اور درختوں کی صنعت کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہاں معاوضے ملک کے دیگر حصوں سے نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ امریکی معیشت کا زیادہ تر حصہ خدمات سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ کل افراد کا 3/4 حصہ کام کرتا ہے۔ صنعتی زوال کی وجہ سے 2001 میں 22 ملین افراد حکومت کے ملازم تھے اور صناعی میں 11 ملین، جبکہ 1960 میں صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ ملک کی معیشت کا بہت بڑا حصہ قدرتی ذرائع کی کثرت ہے، جیسا کہ کوئلہ، تیل اور قیمتی دھاتیں۔ تاہم ابھی تک یہ ملک اپنی توانائی کے لیے زیادہ تر دیگر ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ زراعت میں مکئی، سورج مکھی، چاول اور گندم کی پیداوار کے لیے یہ ملک پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں سیاحت کی کافی وسیع صنعت موجود ہے اور یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہازوں، اسٹیل، ہتھیاروں اور الیکٹرانکس کی مصنوعات کی برآمد کے لیے امریکہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کی بیرونی تجارت میں 19% کے ساتھ پہلے نمبر پر، اس کے بعد چین، میکسیکو اور جاپان کے نمبر آتے ہیں۔ امریکہ کی فی کس آمدنی کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ آمدنیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کی فی کس آمدنی مغربی یورپ سے زیادہ ہے۔ 1975 سے ملکی منڈی کی حقیقی آمدنی تقریباً ساری کی ساری 20% خاندانوں میں پہنچی ہے۔ امریکی معاشرے میں سماجی طبقات کی تبدیلی یورپی، اسکینڈینیویا کے ممالک
اور کینیڈا سے کم ہے۔ بعض ماہرین کے خیال میں اس کی وجہ تعلیمی نظام ہے۔ امریکی تعلیمی نظام میں تعلیم کا خرچہ زیادہ تر ٹیکسوں اور بقیہ حصہ حکومتی خزانے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے امیر علاقوں اور غریب علاقوں کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سابقہ فیڈرل ریزرو بورڈ کے چیئرمین ایلن گرین اسپین کے مطابق یہ آمدنیوں کا یہ فرق اور لوگوں کا معاشی ترقی کرنے کی کم ہوتی ہوئی رفتار بالآخر اس پورے نظام کو زمین بوس کر دے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔